8 سال کے بعد باپ بیٹی کے گھر آئے تو بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھایا کرتی ہیں، لیکن میں دروازے سے داخل ہوا، تو نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا۔ شاید تو نے سمجھا ہوگا کہ میں مکے کا چودھری ہوں، سردار ہوں، وڈیرا ہوں، اور یہ معمولی بستر ہے، میرے لائق نہیں ہے، تم نے لپیٹ دیا ہے۔ اور یہ کہتی ہے بابا یہ میرے پاک نبی کا پاک بستر ہے، یہ میرے پاک نبی کا پاک بستر ہے، اور آپ چونکہ مشرک ہیں اور مشرک پلیت ہوتا ہے، پلیت بندہ میرے نبی کے بستر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں۔ کون ہے؟ شاباش شاباش، ام حبیبہ، ان کا نام ہے رملہ۔ کیا نام ہے؟ رملہ، کنیت ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں اور میرے نبی کی گھر والی ہیں، امہات المومنین کے زمرے میں شامل ہیں۔ تیسری بات جو میں کہنے لگا ہوں، یہ تاریخ کا مشہور واقعہ نہیں ہے، میں کہوں گا تو آپ سمجھیں گے نہیں، شاید سنے بھی آپ، ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ۔ بدر کے قیدیوں کو باندھا جا رہا ہے، مشکیں ان کی کسی جا رہی ہیں، ہاتھ پیچھے باندھے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص یکے از عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھائی بھی گرفتار ہو گیا ہے اور ان کے بھائی کی مشکیں باندھ رہا ہے ایک صحابی۔ ادھر سے سعد ابن ابی وقاص سامنے آئے، مشرک بھائی نے دیکھا بھائی بھائی جان آ رہے ہیں، تو بھائی جان مجھے چھڑائیں گے، بھائی میری ضمانت پہ چھوڑ دو، مشکیں نہ باندھو، یا اتنا ضرور کہیں گے بھائی ذرا ہولیاں باندھ یار، کدائی نہیں جاندا میرا بھائی ہے۔ تو یہ ان کے دل میں آیا۔ سعد ابن ابی وقاص جب قریب آئے اور دیکھا کہ میرے بھائی کو باندھا جا رہا ہے، تو باندھنے والے صحابی کو کہتے ہیں ذرا کس کے بننی، اس دی ماں کو پیسے بڑے نہیں، ماں تو ان کی بھی تھی، وہ بھی مشرکہ ہے نا، ذرا کس کے بننی، اس دی ماں کو پیسے بڑے نہیں، فدیہ چنگا لبے گا۔ وہ کہتا ہے بھائی جان میرے دل میں تھا کہ آپ بھائی ہیں اور برادرانہ شفقت سامنے آئے گی تو کہیں گے ذرا آہستہ باندھو، کس کے نہ باندھو، بھائی جان آپ نے کیا کیا؟ اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں تو میرا بھائی نہیں ہے، باندھنے والا میرا بھائی ہے، جو باندھ رہا ہے وہ میرا بھائی۔ یہ جذبہ صحابہ میں تھا، ماں پیچھے، بھائی پیچھے، باپ پیچھے، جائیداد پیچھے، اور محمد عربی آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹائیے، میرا موضوع رہ جائے گا۔ تو میں کہنا کیا چاہتا تھا کہ سب چیزوں سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ایک مومن اور مسلمان کو محبت کرنی چاہیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس پر دلائل دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ بھائی اس پر کوئی دلیل دو، یہ میری بات اب غور سے سننی، کیوں نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کی جائے؟ کوئی ہٹ دھرم کہے اس کی دلیل دو، تو میں اسے دلائل سے بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت ایک انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے۔ اس کو میں دلائل سے منوا سکتا ہوں، اس لیے کہ محبت کے 3 سبب ہیں۔ کتنے اسباب کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے؟ 3 میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے، اس سبب کی وجہ سے بندہ دوسرے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پہلا سبب ہے جمال، حسن، خوبصورتی، سونی شے نال بندہ، پاکستانی تے کر دے ہی سونی شے نال،
انسان کی فطرتیں یہ حسین چیز پہ مرتے ہیں، حسین چیز پہ جان دیتے ہیں، حسین چیز سے محبت کرتے ہیں، جمیل چیز سے پیار کرتے ہیں، سونیاں نال تے خوبصورت بندے نال تے حسین بندے نال تے سونیاں شیاں نال فطرتی طور پہ بندے کو پیار ہوتا ہے۔ اگر محبت کا یہ سبب ہے حسن کا ہونا، جمال کا ہونا، خوبصورتی کا ہونا، اگر محبت کا سبب ہے، پھر بھی لوگوں کو میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ 14 طبقوں میں میرے نبی سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں۔ تو پھر حسین چیز سے تو محبت کی جاتی ہے، ان سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، ان سے بڑھ کے جمیل کوئی نہیں، ان سے بڑھ کے خوبصورت کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک شعر منسوب ہے، کہتی ہیں لوامی زلیخا لو رائینا جبینہ لا اثرنا بالقطع القلوب علی الیدی، کہتی ہیں زلیخا کی جن سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھا، یوسف کی زلفیں دیکھیں، یوسف کا چہرہ دیکھا، یوسف کی آنکھیں دیکھیں، یوسف کے ابرو دیکھے، یوسف کی چال دیکھی، یوسف کی ڈھال دیکھی، یوسف کے خد و خال دیکھے، یوسف کا چلنا دیکھا، جن زلیخا کی سہیلیوں نے پورے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ میرے پیغمبر کے صرف ماتھے کی سلوٹیں دیکھ لیتی، لو رائینا جبینہ، اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے نبی کے ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھ لیتی، اپنے ہاتھوں پہ نہیں دل پر چھریاں چلا لیتی۔ یوسف کا حسن کوئی معمولی حسن ہے؟ غالباً مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں معراج والی رات میں بھی یوسف کے حسن کو دیکھ کے حیران ہوں، یوسف کے حسن کو دیکھ کے میں بھی حیران ہو گیا، لیکن یہاں یوسف کا حسن مان پڑ گیا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں کی رات تھی، میں اپنے گھر سے نکلا، 14ویں کے چاند کو میں نے دیکھا جس کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی زمین پہ پڑ رہی ہے، چمکیں دمکیں، زمین بقعہ نور بنی ہوئی ہے، میں 14ویں کے چاند کے حسن میں معاف تھا۔ چلتے چلتے میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں بھی ایک 14ویں کا چاند چڑھا ہوا ہے، جنہوں نے سفید رنگ کی چادر جس میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے اپنے اوپر لپیٹی ہوئی ہے۔ جابر کہتے ہیں میں نے آسمان کے 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر میں نے اس چاند کو دیکھا، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میں نے مسجد نبوی کے صحن کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر میں نے اس چاند کو دیکھا، اور میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ 14ویں کا چاند جو ہے نا یہ تو چمک میرے نبی کے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ اگر حسن محبت کا سبب ہے اور یقیناً ہے، پھر لوگوں کو میرے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے حسین بھی کوئی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کے جمیل کوئی نہیں، کسے ماں یو جیا سونا نہیں جنیا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کیا نعتیں سنتے رہتے ہو یار، نعتیں او سی جڑی آسان آکھی سی، کیا نعتیں سنتے ہو؟ اب تو طبلوں پہ ہیں، نعت طبلے پہ، نعت ڈھولک پہ، نعت مزامیر پہ، نعت سرنگی پہ۔ فتاوی عالمگیری جس پر 500 علماء کے دستخط ہیں، اس فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے
کہ جس نے طبلے اور سرنگی کے آواز پہ مست ہو کے کہا سبحان اللہ، سارا مرتدن کیا ہو گیا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ شراب پیتے ہوئے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا کہ حرام چیز پہ کس کا نام لیا؟ اللہ۔ شراب پہ بسم اللہ، طبلہ اور سرنگی جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، آج اسی طبلے پہ میرے اس نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ شیطان بھی بڑا ہی حرامی ہے بھائی، خدا کی قسم، توبہ توبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت توڑ رہے تھے نا، اور گئے معبد خانے اور چلایا کلہاڑا اور کر دیا اسے کباڑ خانہ، کسی کی ٹانگ کو نہیں، کسی کا بازو کو نہیں، کسی کی آنکھ کو نہیں، کسی معبود کا کون کو۔ تو شیطان نے منہ پہ